ناظرین، کچھ عرصہ پہلے دریائے فرات سے متعلق ایسی خبریں سامنے آئی تھی کہ دریائے فرات کا پانی دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ دریا خشکی کی طرف چلا جائے گا، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ 2019 میں دریائے فرات کی جو تصاویر شائع ہوئی تھی، ان تصاویر میں فرات کی بیچوں بیچ موجود تعمیر کردہ پلر تقریباً آدھا پانی کے اندر ڈوبا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ 2021 میں یہ آدھے سے بھی زیادہ پانی کے باہر دکھائی دے رہا تھا، جس سے آسانی سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دریائے فرات کا پانی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب دریائے فرات کی جو تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پلر کے آس پاس پانی کی سطح بے حد کم ہو کر رہ گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ عنقریب یہاں پانی کی سطح کم ہو کر یہ جگہ خشکی میں تبدیل ہو جائے گی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات کی خشک ہونے کے ساتھ ہی جنگ ہرمجدون، جسے دنیا کی آخری جنگ بھی مانا جاتا ہے، اس کا آغاز ہو جائے گا۔ وہ جنگ کی جس کے ہونے کی پیشگوئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، اور جسے ہر صورت میں پورا ہونا ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا، اس پر لڑتے ہوئے ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور ان لڑنے والوں میں سے ہر کوئی یہ کہے گا کہ شاید میں ہی زندہ بچ جاؤں گا اور سارے سونے کا مالک بن جاؤں گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق ایک دن ایسا آئے گا کہ دریائے فرات بالکل خشک ہو کر سونے کے ذخائر کو ظاہر کر دے گا، لیکن تم میں سے جو شخص بھی اس وقت وہاں موجود ہو، اسی چاہیے کہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ دراصل اس حدیث مبارکہ میں قیامت کی ایک عام پیشگوئی کی گئی ہے کہ جب دریائے فرات خشک ہو جائے گا تو وہ ایمان والوں کے لیے شدید ترین آزمائش کا دور ہوگا۔ وہ لوگ جو دنیا کے پجاری ہوں گے، ان کے لیے یہ خزانہ ایک امتحان کا سبب بنے گا۔ اس وقت موجود ہر شخص اس کو حاصل کرنا چاہے گا اور اس کی خاطر قتل و غارت گیری کرے گا، لیکن اس وقت وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جو حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس مال میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی، اس وقت یہ دریا اپنے تیز ترین بہاؤ میں تھا، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دریا کبھی خشک بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت اور آنے والی آزمائشوں سے بچنے کے لیے ان باتوں کے متعلق تمام تر معلومات حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ دریائے فرات کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ دریائے فرات کی معنی ہے صاف پانی۔ یہ دریا ترکی سے شروع ہو کر شام اور عراق سے ہوتا ہوا پرشین گلف تک جا پہنچتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ واقع کربلا دراصل نہر الکما کے کنارے پیش آیا تھا، جو کہ اسی دریائے فرات سے نکالی گئی ایک نہر ہے، اور اسی دریا کا پانی حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر بند کر کے ان سب کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دریا اسلام میں بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے۔ دریائے فرات کی لمبائی 2900 کلومیٹر ہے، اور یہ ترکی کے مشرقی حصے سے شروع ہوتے ہوئے عراق اور شام سے گزرتا ہے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ پرشین گلف میں ایک ساتھ جا ملتے ہیں، جس کے بعد اسے شیط العرب کہتے ہیں۔ دریائے فرات ہی ایران اور عراق کا بارڈر ہے، یعنی دونوں دریاؤں یعنی دجلہ اور فرات کی وجہ سے ہی اس علاقے کی سرزمین بہت ہی زرخیز مانی جاتی ہے، اور انہی دو دریاؤں کی وجہ سے یہ زمین بین النہرین کہلاتی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ دریائے فرات میں جنت کا پانی بھی شامل ہے، جو کہ 7ویں آسمان پر موجود قدیم ترین بہت بڑے اور بافضیلت درخت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ اگرچہ دنیاوی طور پر اس حقیقت کی دلیل دینا تقریباً ناممکن ہے کہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے پانی زمین کے اندر کیسے آ رہا ہے، لیکن یہ بھی قدرت کی انہیں مہموں کا ایک حصہ سمجھا جا سکتا ہے جہاں تک عقل انسانی کی حدود ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر اللہ چاہے تو مستقبل میں شاید انسان کو وہ قدرت حاصل ہو جائے کہ جس کی بدولت وہ ان حقیقتوں میں چھپی گہرائیوں تک پہنچ سکے گا۔ دوستو، حال ہی میں سوشل میڈیا پر دریائے فرات کی تازہ تصویریں بہت ہی زیادہ مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ اس دریا کی خشکی کا موضوع زیر بحث ہے، اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس سونے کے پہاڑ کا ذکر کیا گیا تھا وہ ظاہر ہو چکا ہے۔
جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس دریا سے حاصل ہونے والے تیل سے جس قدر مال و زر بنایا جا رہا ہے اسے ہی علامتی طور پر سونے کا پہاڑ کہا جا سکتا ہے، جبکہ بعض لوگوں کے نزدیک دریائے فرات کے خشک ہو جانے والے علاقوں میں سے ایک جگہ دریافت ہونے والے ایک پراسرار شہر کو ہی سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جون 2022 میں یہ خبر آئی کہ عراق میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے کچھ سال بعد دریائے دجلہ کے خشک ہو جانے کی وجہ سے ایک ایسی بستی دریافت ہوئی ہے جسے قریباً 3500 سال پرانا کہا جا سکتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کی ریسرچ کے مطابق دریائے دجلہ کے خشک ہونے کے بعد جو بستی دریافت ہوئی تھی یہ 1275 عیسوی سے لے کر 1475 عیسوی تک قائم کی گئی تھی۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بستی ایک شدید زلزلے سے تباہ ہوئی تھی۔ شہر بابل جو کہ مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے اسے عراق کا پہلا میٹروپولیٹن شہر قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ شہر بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے واقع انسانی تاریخ کا ایک ایسا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً 2 لاکھ کے قریب تھی اور یہی سے انسانی تہذیب کی ترقی کا آغاز ہوا تھا۔ 4000 سال قبل مسیح کی تاریخی روایتوں میں بھی اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ تورات میں بیان کردہ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق میں ہی رہتے تھے، اور جب دونوں بھائیوں حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا تو قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں جا چکا تھا، اور تب سے اس جگہ کو باول کا نام دیا گیا ہے جس کے معنی جدائی کے ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دریائے فرات اور دجلہ کے خشک ہو جانے والے علاقوں سے دریافت ہونے والے کنڈرات ماہرین آثار قدیمہ کے لیے سونے کا پہاڑ ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک ان کھنڈرات کی دریافت ایک اہم کھوج ہے، لیکن اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پر مشتمل حدیث مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ترکی اور شام کے دریائے فرات پر بنائے گئے بے شمار ڈیم کی وجہ سے پانی کی سطح مسلسل کم ہو گئی تھی، جبکہ پہلا ڈیم 1970 میں بنایا گیا تھا، اور پھر 2014 میں ترکی نے دریائے فرات کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا، جس کے بعد شام اور ترکی کی بارڈرز پر یہ کھنڈرات دریافت ہوئے۔ اب چونکہ بابل شہر اپنے پرانے زمانے میں بہت سے بادشاہوں کا مرکز تھا، اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کھنڈرات کی کھدائی کے بعد یقیناً بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگنے والا ہے، اور اس لیے بتایا جاتا ہے کہ انہی کھنڈرات کے ساتھ ساتھ بہت بڑی چٹانیں بھی دریافت ہوئی ہے جن کے تہہ سے پرانے زمانے کا سونا نکالا جاتا تھا، اور پھر یہ چٹانیں پانی کی سطح کے نیچے دب گئی تھی۔ لیکن اب ان کی دوبارہ دریافت سے لوگوں میں یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ ان چٹانوں کی تہہ میں سونا موجود ہے اور بہت معمولی مقدار میں سونا نکالا بھی جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشن گوئی کا پورا ہونا مانا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی علامتی دھات یا مادی خزانوں کی تشبیہات کو سونے کے پہاڑ نہیں سمجھا جائے گا، لہٰذا ان پہاڑوں کو ظاہر ہو کر ہی رہنا ہے۔ باقی یہ پہاڑ کب ظاہر ہوگا اس کے متعلق ہم انسان کچھ نہیں جانتے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب اس پہاڑ کو ظاہر کر دے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔